بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت سے 70,000 افراد کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کی قسم، یہ تو آپ کی امت میں شہد کی مکھیوں میں سے ایک قسم کی سفید سرخ مائل مکھیوں کی تعداد تک ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے 70,000 میں سے ہر 1,000 کے ساتھ مزید 70,000 کو داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے، یعنی ان 70,000 خوش بختوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھ معیت رکھنے والوں میں سے 70,000 افراد کو لے کر جنت میں جائے گا، اور میرے لیے اس نے مزید 3 چلو کا اضافہ فرمایا ہے، اپنے حسب شان 3 چلو میری امت کے جہنمیوں کو نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب اپنا آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ کچھ دن بعد پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو ایک شخص نے دروازے پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، السلام علیکم۔ کسی نے اس کی آواز کو سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہو سکتی، تو اس نے پھر سے پکارا اور آواز دی، السلام علیکم اہل بیت النبی۔ جب دوسری مرتبہ اس پکارنے والے نے پکارا تو اس وقت اس کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے فاطمہ، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اس وقت کیونکہ بے ہوشی کا غلبہ تھا لہٰذا ہم نے اسے اس وقت اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تمہیں نہیں خبر کہ یہ کون کھڑا اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے والا، قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ کرنے والا، دوستوں کو دوستوں سے چھڑانے والا، یہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، اسے جلدی اندر آنے کی اجازت دے دو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو بے ساختہ رو پڑی، ہے مدینہ آج ویران ہو جائے گا، یا اللہ، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آج جا رہے ہیں، یہ ملک الموت ان کو لینے آئے ہیں۔ ادھر ملک الموت مکان کے اندر تشریف لائے اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو کیا ہوا؟ اور پھر بہت روئیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ، اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملین عرش روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو پوچھے اور فرمایا، ان قریب سب سے پہلے اے فاطمہ تم مجھ سے آ ملو گی۔ اور پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے ملک الموت، آج جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہیں اور آسمان کے ملائک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام، آج تمہاری رسالت ختم ہوئی اور آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی مکمل ہوا۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو جبرائیل امین علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرمایا ہے اور آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کیا گیا ہے اور جنت کو آراستہ کیا گیا ہے۔ حور و ملائک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان پر منتظر ہیں، دربان جنت کا دروازہ کھولے آپ کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل سے توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کر لی آپ اس کو اپنی شفاعت سے بخشوائیں گے، اور آپ جس کی بھی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا۔ آپ غم نہ کھائیں، اتنی دیر
میں ایک دوسرے فرشتے نے حاضری کے لیے اجازت طلب کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل امین، یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ فرشتہ ہے، آسمانی دنیا کا داروغہ ہے، جس دن سے اس نے آپ کو معراج کی شب میں دیکھا ہے آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے۔ آج اسے معلوم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائیں گے۔ اس نے جناب کی اقدس میں عرض کیا کہ میں نے رب کریم سے عاجزانہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کی زندگی میں کرنے کا موقع عنایت فرمائیے، لہٰذا یہ فرشتہ رب کریم سے اجازت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ پھر جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ملک الموت حاضر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ملک الموت، تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ اس پر ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے میرے پاک پروردگار نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ مرضی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو ویسا ہی کرنا۔ اگر جناب کی مرضی پاؤں تو روح قبض کر لوں گا، ورنہ یوں ہی زیارت کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پاک پروردگار عالم نے آپ کو بلایا ہے اور آپ کا اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے، اور اے حضرت، حور و غلام آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں، کیونکہ آج آسمان کو سجا دیا گیا ہے، حوروں کو بلا خوف و خطر بننے سنورنے کا حکم ملا ہے، فرشتوں کو آپ پر درود و سلام کا حکم فرمایا گیا ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے جانا چاہیں تو ہم آپ کو لے جائیں گے، اور اگر آپ یوں ہی اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پوری بات سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑ کر دار بقا کی جانب کوچ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، میری ازواج کو میرے سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تم سب صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وقت قریب آ گیا ہے کہ آج کے بعد تم میری آواز نہ سنے گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا، اے فاطمہ، میری بیٹی حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی آدمی کو بھیجا اور فرمایا، بہت جلد حسن اور حسین کو بلا لاؤ، کیونکہ رسالت مآب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ ناظرین، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اس وقت ابھی بچے تھے اور اپنے گھر کی جانب سفر پر گامزن تھے۔ قاصد نے پیغام دیا کہ جلدی چلو، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن کی جانب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ میرا دل آج افسردہ ہے کہ آج میں نانا جان کی خدمت اقدس میں رہوں۔ میرا دل مانتا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، اس لیے ہم پہلے سے ہی گھر کی جانب چل نکلے تھے۔ لہٰذا حضرت حسن اور حسین نے قاصد سے دریافت فرمایا کہ آخر اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج وفات فرمائیں گے؟ دونوں شہزادے گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم دونوں پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ صحابہ کرام کا جو مجمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے چاروں اطراف میں جمع تھا، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے رونے کی آواز سن کر سب رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد آپ کی امت کا والی کون ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت
بہت روئے، اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور آنسو سے تر ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے سے روتا ہوں۔ جب صحابہ کرام کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میرے حجرے کا پردہ ہٹاؤ کہ میں ایک آخری نظر اپنی امت کو دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حجرے کا پردہ اٹھایا اور صحابہ کو پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے تب آپ نے فرمایا اے مصیبت زدہ لوگو صبر کرو، میں جاتا ہوں تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت کو آراستہ کرتا ہوں۔ سن لو کہ تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت جنت میں نہ جائے گی۔ اے میری امت دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا ایمان بنانا۔ اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اور یہ فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں بند ہوئیں، ماتھے پر پسینہ آیا اور بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو اشارے سے رخصت کیا اور صحابہ کرام باہر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا کہ لواح حمد کے نیچے۔ پوچھا اگر وہاں پر آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا حوض کوثر پر، اور اگر وہاں بھی نہ ہوئی تب میزان عدالت کے پاس جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، یا تو میں پل صراط پر وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامتی کے ساتھ گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے ملک الموت مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ اور اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ملک الموت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنا شروع کی اور آپ کو وہ تکلیف شروع ہوئی۔ فرمایا اے اللہ موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو ہی موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی منگوا کر رکھا اور موت کی تکلیف میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے، وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یا حضرت آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا اے فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزع کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ آپ یہ فرمانے لگے یا ربی امتی یا ربی امتی، اور یہ کہتے کہتے جان سینے تک سمٹ آئی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، لیکن اپنے گناہگار امت کے لیے کلمہ اپنے کے منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ آپ کی امت پر 1000 مرتبہ آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ یہ یکایک گردن مبارک کا مہرہ ایک جانب کو میل ہوا اور روح مبارک اللہ تعالی کی طرف پرواز کر گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیمات فرمائی ہیں ہمیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔